قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ اللہ رب کریم کا بے حد و بے پایہ فضل و احسان کہ اس رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ ذات ہمیں اس دن کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم اس دن کے صدقے ہماری تمام مشکلات کا حل دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، اسلام مجموعہ اخلاق ہے، یہ دین اخلاق ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تمہارے درمیان اس لیے پیدا کیا گیا کہ میں تمہارے اخلاق کو اعلیٰ ترین اقدار تک پہنچاؤں، بہترین سے بہترین کروں، اور تمہارے اخلاق اور تمہارے محاسن ایسے ہو جائیں کہ جب تمہیں ان اخلاق اور محاسن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پہچانے والا۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کبھی کسی کے ساتھ بدخلقی کا اظہار نہیں کرا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ بدخلقی کا اظہار نہیں کرا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو اذیت نہیں دی، نہ اپنی زبان کے ذریعے، نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے، نہ اپنی تلوار کے ذریعے، نہ اپنی شخصیت کے ذریعے، اور نہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے اندر شہنشاہوں کا شہنشاہ بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اقدس ہے کہ آپ کی ذات سے کبھی پوری زندگی میں 63 سالہ جو آپ کی حیات ظاہریہ ہے، کبھی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اگر یہ دعویٰ ہم کسی بڑے سے بڑے انسان کا بھی کریں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اس کے مد مقابل جتنی بھی غیر اقوام ہیں، کفار ہیں، مشرکین عرب تھے، جہالت پر ان کی زندگی معمول پر گزر رہی تھی، صبح و شام ان کے معمولات میں کفر تھا، ظلمت تھی، جہالت تھا، بے حیائی اور بدخلقی عام تھی، بلکہ اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عربوں میں ایک رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص
اللہ تعالیٰ کے دین متین کے اندر جو شخص علن اعلان گناہ کرتا ہے اور جو چھپ کر کرتا ہے، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فرق رکھا ہے، کیونکہ جو چھپ کر کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ، لیکن جو علن اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام سرکشوں کے اندر شمار فرما دیتا ہے اگر وہ اس پر دائمی استقامت رکھے، دوام رکھے کہ ایک بار ہو گیا اب تو بار بار کرے، بار بار اس پر استقامت رکھے اور دائم اس پر اپنی عادت کا معمول بنا لے، اللہ نے اس پر دائمی لعنت فرمائی ہے کہ سرکش ہے۔ سرکشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا طاقتور ہو، بلکہ سرکش سے مراد یہ ہے کہ جو شخص گناہ کو علن اعلان کرنے میں شرمساری محسوس نہ کرے وہ سرکش ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار فرمایا، بے شمار مرتبہ فرمایا کہ بے شک اللہ سرکشوں کو ہدایت نہیں عطا کرتا، لیکن اس کے مد مقابلے گناہ گار وہ ہے جو چھپ کر گناہ کر رہا ہے، خطا تو ہے، گناہ تو ہے، پکڑ تو اس پر بھی ہے، اس پر بھی سزا و جزا کا حساب و کتاب کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ وہ چھپ کر کر رہا ہے، اب یہ چھپ کر کرنے والا علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں چونکہ یہ شرمسار ہے اور گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے اس کی عاجزی کی بنیاد پر اسی باتیں کرتا ہے اور اس کے معمولات میں یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کو ظاہر کرے۔ اسی طرح آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کے اندر جو رواج تھے، ان رواجوں میں ایک رواج یہ بھی تھا، ایک عادات میں عادت یہ بھی تھی کہ وہ گناہ کے بعد اس گناہ کی تحریک چلایا گیا، اس گناہ کو سرے عام تو کر لیا، اس پر لوگوں کو ترغیب دیا کہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنے معبودوں کو سجدہ کر لیں گے، ہم اپنے بتوں کے سامنے بکرے پھینکائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ ان کے پاس بڑے عذر ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مذہبی آقاؤں کو اپنے ہاتھ میں لے کر خوش کیا کرتے تھے، لیکن اس گناہ کو ترغیب کے ساتھ باقاعدہ رغبت کے لیے اس کی تحریک چلایا ہے۔ میلے کھیلوں میں بے حیائی کے کام، اور یہاں تک کہ سیرت کی ایک نہیں، دو نہیں، تاریخ کی ایک نہیں، سینکڑوں کتابوں میں اس واقعے کو کسی بھی مسئلے کے عالم سے آپ سن لیں، کسی بھی مسئلے کے عالم کی آپ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو ایک بات ضرور بتائے گا کہ خانہ کعبہ میں زمانہ جاہلیت میں ننگا طواف کیا جائے، برہنہ ہو کر لوگ خانہ کعبہ کے گرد گھومتے تھے، اس کو نیکی سمجھا کرتے تھے، حالانکہ یہ صریحاً شیطان کی ترغیب، شیطان اس پر ان کو عادتاً اس پر معمول پر اس پر لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو اس کے چیلے تھے وہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیا کرتے کہ یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، وضاحت کے ساتھ اس بات پر لعنت فرمائی، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ الناظر والمناظر کلاہما فی النار، کہ دیکھنے والا اور دکھانے والا دونوں پر ہی اللہ کی لعنت۔ جو حرام کا منظر ہے اور حرام چیزیں ہیں، ان دونوں کے اوپر، دیکھنے اور دکھانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ازلی حضور علیہ السلام کے ذریعے لعنت کا اظہار فرمایا، اور نہ صرف یہاں بلکہ قرآن نے کہا کہ جن چیزوں کی تم تصورات کے اندر تصویریں اپنے دل میں بناتے ہو، اللہ ان سے بھی آگاہ، ما یصنعون، تم جو کچھ اپنے قلوب میں تصاویر بناتے ہو، خیالی لذتیں حاصل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بھی آگاہ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل پھر ان معمولات کو باقاعدہ عبادت کا درجہ بھی
شراب تھی، اس میں ستیلی ماؤں سے نکاح تھا، ستیلی بہنوں سے نکاح تھا، اس کو باقاعدہ عبادت کا درجہ، بڑا نیکی کا درجہ بھی دینا شروع کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کھلے عام اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر نفی فرمائی، اس گناہ کو گناہ قرار دیا اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال بتلانے کی جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو اصل جھگڑا یہاں سے شروع ہوا۔ ورنہ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو انہوں نے عرض کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ یہ فرمائیں کہ خدا آپ کا بھی ہے اور اس کی عبادت کریں تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم اس کی بھی عبادت کریں گے۔ جہاں 313 بت رکھے ہیں، 360 بت رکھے ہیں، وہاں 361واں بت بھی آ جائے گا، خانہ کعبہ میں ایک اور رب کی عبادت کر دیں گے، کوئی منع نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو ایک اللہ کی اس کی ذات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس کی گواہی دے رہا ہوں، اور پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے معبود نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی الوہیت قائم ہو جائے گی، اللہ کی وحدانیت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت قائم ہوگا تو اس میں ہر وہ چیز حرام اور باطل ہو جائے گی جس کو تم نے اپنے خداؤں کے ذریعے حلال کیا تھا، سود کو، قتل کو، ناحق مارا ماری کو، تم نے بے حیائی کے کاموں کو، جوئے کو، ان چیزوں کو تم نے حلال کر رکھا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شطرنج کے حوالے سے، یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا 12 ڈنی کھیلی جا رہی ہے، شطرنج کھیلی جا رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی لعنت قرار فرمایا، صریحاً منع فرمایا کہ اس کھیل کو مت کھیلو، کیونکہ یہ بھی شیطان کے کاموں میں سے کام ہے۔ شراب تو بہت دور کی بات، بے حیائی اور سود خوری تو بڑی دور کی بات، قتل اور خون ریزی تو بہت آگے کی چیزیں، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ آ جائیں، وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی اور اسے نرد شیر کا، جس کو ہم یہ 12 ٹہنی کہتے ہیں، جو بچھا کے مختلف کپڑوں میں کھیلی جاتی ہے، مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں، شطرنج نما جتنی بھی کھیلے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کی روایات موجود ہیں کہ آپ نے اپنے اپنے ادوار میں سختی سے منع کیا، اور ایک موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کچھ لوگ دیندار مسلمان یہ کھیل کھیل رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کی پھٹکار ہے، تم یہ کیا کھیل رہے ہو، اس کو دفع کر دو، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نرد شیر یعنی یہ لڈو نما، یہ شطرنج نما کھیل کھیلتا ہے، اب جو بھی کھیلتا ہے وہ گویا ایسے جیسے اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ یہ حدیث بات ہے۔ تو انہیں صحابہ کرام نے یا انہیں تابعین نے فوراً اس کھیل کو ختم کیا، فرمایا ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے علم میں نہیں تھا، یا علم میں تھا تو ہم غفلت کا شکار تھے، تو کھیل کو ختم کیا۔ تو اب یہ ایک چھوٹی چیز پر اور ایک بڑی چیز کا موازنہ کہ معاشرے کے اندر ہر وہ عمل جو لایانی ہے، باطل ہے، بیکار ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے وقت کے ضیاع کے اور آپس کی بے ہدہ حرکات کے نتیجے میں جو مومن کا وقت ضائع کرنے والے اعمال ہیں، ان پر بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے لعنت فرمائی۔ یہ معاشرہ کتنا عجیب و غریب معاشرہ بن رہا ہوگا کہ ان عربوں میں جن کا کام صبح سے شام تک جہالت تھا، ظلمت کی بربادی وقت تھا، وہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
کلاس کے اندر جب ایک بچہ پہلے دن آتا ہے تو اس ماں نے جس نے اپنا بچہ یا آپ نے بھیجا ہوتا ہے بڑا منہ چوم کے چاٹ کے، وہ بچہ بڑے لاڈ اور ناز میں پلتا ہے، صبح سے شام تک موج اور مستی میں رہتا ہے، لیکن جب پہلے دن کلاس میں آتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی استاد ہے اور مجھے اس استاد کی بہرحال کسی نہ کسی بات کو ضرور بھی ضرور ماننا ہے۔ ساری باتوں کو ایک دن میں ماننا نہیں شروع کر دیتا، آہستہ آہستہ اس کی تربیت میں کہ جب کلاس کے اندر آنا ہے تو اجازت لے کے آنا ہے، جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے، پانی پینا ہے تو پوچھنا ہے، باتھ روم میں جانا ہے تو پوچھنا ہے، چھٹی لینی ہے تو اجازت لینی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو استاد سے بات کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو استاد سے پوچھ کر کرنی ہے۔ تو ہر چیز میں استاد کا کردار نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں ام القریٰ یعنی وادیوں کی ماں کے اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرمایا تو اس سے پہلے عرب مادر بن رضا تھے، ان سے کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں تھا، کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، تمہارے روزمرہ کے کام کیسے ہیں۔ آج اگر مسجد کا امام آپ کے سامنے آپ کو علم دینے والا، علم کا درس دینے والا آپ کو یہ کہے کہ یار یہ تیرا حلیہ درست نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے کام سے کام، نماز پڑھتے ہیں باقی ذاتیات کے اندر کوئی دخل نہ دو، کیوں نہ دیا جائے۔ علماء کا کام آپ کی ذاتیات کو درست کرنا، علماء کا کام یہ نہیں کہ تقریر کر کے چلے جائیں، نماز پڑھا کے رخصت ہو جائیں، بلکہ ذاتیات کو درست کرنا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو حرام سے روکنا ہے، اگر کوئی حرام عمل کر رہا ہے اور اس کی یہ طاقت ہے یہ اسے روکے، اس کو پوری طرح سے روکے، اللہ تعالیٰ کل اس سے سوال کرے گا۔ اور اگر یہ اس چیز کی طاقت بزور بازو نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان کی طاقت عطا فرمائی، اپنی زبان سے ادھر منہ کر کے ادھر والوں کو سمجھائے، ادھر منہ کر کے ادھر والوں کو سمجھائے، تاکہ کسی کی تذلیل کیے بغیر دین اس تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہ اس طرح حکمت سے نہ سمجھے تو پھر ایک دن اگر اس کا بازو پکڑنا پڑے تو پکڑ لے، کیونکہ اگر اس بنیاد پر کوئی مخالفت آتی ہے، کوئی آپ کا دشمن بنتا ہے تو 100 بنے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی قرآن کا علم رکھنے والے سے، حدیث پاک کا علم رکھنے والے سے یہ سوال کرے گا، بتا تم نے اپنا کتنا حق ادا کیا، بتا تم نے کتنا حق ادا کیا، کہ صرف کھانا کھانے کا شوقین تھا، لوگوں کی اچھی اچھی باتوں اور عزتوں کو ہی سلام تھا کہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں، کیا اسی میں تو کچھ تھا، یا تم نے لوگوں کو حرام چیزوں سے بھی منع کیا، حرام سے بھی روکا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یہ انقلاب کا زمانہ ہے، اس سے بڑا نہ انقلاب روئے زمین پر کبھی پہلے آیا اور نہ کبھی آئے۔ جو انقلاب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سینوں کے اندر داخل فرمایا، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ ہر وہ عمل خواب گھر سے لے کر خانہ کعبہ تک جو بھی چیز آپ کے دروازے سے شروع ہو کر اللہ کے گھر تک آتی ہے وہ پوری کی پوری دین کے تابع ہونی چاہیے، پوری کی پوری دین کے تابع ہونی چاہیے۔ یہاں تک ایک مرتبہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جب بیت الخلا جائے تو ہم کیسے بیٹھا کریں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا کرو اور اپنا الٹا پاؤں اٹھا کر اس کی ایڑی اٹھا کر بیٹھا کرو۔ کوئی یہودی مذاق اڑا کے چلا گیا تھا، یہ کیسا دین ہے، یہاں تو پخانے اور پیشاب کی باتیں ہو رہی ہیں، مذاق اڑا رہا۔ آگے گیا تو حاجت ہو گئی، اس زمانے میں بیت الخلا تو نہیں ہوتے تھے، جنگل یا بیابانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں رفع حاجت ہوتی تھی، جیسے آج سے کچھ سال پہلے پنجاب میں دیہاتوں میں لوگ باہر جاتے ہیں فصلوں میں، اب بھی جاتے ہیں کئی جگہوں جہاں لیٹرین کی ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں ہوتی، تو اچانک جیسے وہ بیت الخلا کے لیے
رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگا، اسے خیال آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا نبی بھی کچھ بتا رہا ہے، کیوں نہ آج اس کی بات پر عمل کیا جائے۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھا، الٹا پیر اس کی ایڑی اٹھا دی اور رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا، اور پیچھے اس کا ایک دشمن لگا۔ اس نے کہا نبی آج میرے یہ پنکے میں آ گیا، آج میں اس کو اپنی دام میں پھنساؤں گا، یہ تو ہاتھ نہیں آ رہا۔ اس نے دور سے رسا پھینکا، گھوڑے پہ اونٹنی پہ بیٹھے اس کی طرف رسا پھینکا، لیکن جیسے وہ رسا سر پہ لگا، اس کا ہاتھ پہلے ہی اوپر تھا، اس نے زور سے رسا پرے پھینکا، اس کو پکڑ کے نیچے گرایا، اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ جیسے رفع حاجت سے فارغ ہوا، وضو کیا، پاک ہوا، سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوچھا گیا بھی تیرے اسلام لانے کی کیا تحریک بنی؟ عرض کی اے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، جس نبی کے ایک عمل نے دنیا میں دشمن سے مجھے بچایا، اگر میں اس کے پورے دین کو سینے سے لگاؤں تو اللہ دنیا و آخرت میں مجھے نجات عطا فرمائے۔ یہ تو اس کا ایک عمل تھا جو میں نے حال کے کفر میں کیا، میں تو مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن تمہارے نبی علیہ السلام کا ایک عمل میں نے انداز اپنایا اور اللہ نے مجھے دنیاوی دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ اور اگر میں پورا دین ہی اپنا لوں تو اللہ مجھے کیوں نہیں ظاہر و باطن کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آلام سے نجات عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار گرامی قدر، جب ہم دین مبین کے کسی ایک پہلو کو بھی لیتے ہیں، اس میں نجات اور خیر نظر آتی ہے، اس میں برکات نظر آتی ہے، تو علماء کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ صرف عوام کو لڑانے جھگڑنے میں اور چولن چٹنیاں سنانے میں، لطیفے سنانے میں وقت ضائع نہ کریں۔ جیسے آج ہو رہا ہے، لوگ ممبر رسول پر بیٹھے نیٹ اٹھا لیں، ٹی وی دیکھ لیں، آپ کے پاس موبائل ہے، کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، ممبر رسول پر بیٹھ کے لطیفے سنائے جا رہے ہیں، ایسے ایسے عجیب و غریب لطیفے جو عام نجی محفلوں میں بھی سنانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن علماء اس لیے سنا رہے ہیں کہ عوام انٹرٹینمنٹ ان کو ملتی رہے، بلے بلے ہوتی رہے، بابا ہوتی رہے، نوٹ ووٹ ملتا ہے۔ لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے بندے کے پیر کامتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر ہے۔ یہاں امتحان ہے، یہ آزمائش ہے اس کی جو اس پر بیٹھ گیا، اور جس نے اس پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنی ناقص ترین جو اس کے اندر طاقت ہے پہنچانے کی پوری کوشش کی، خدا کی عزت کی قسم موت سے پہلے اللہ اس پر نجات کے راستے کھول دے گا۔ اور جس نے یہاں گڑبڑی کر دی، لوگوں کو فساد میں، لوگوں کو جہالت میں، لوگوں کو ظلمت میں، ہنسی مذاق میں اور آپس میں لڑانے میں وقت ضائع کیا، تو وقت تو پھر بھی گزرا، لیکن اس کا حال بڑا برا ہوگا، اس کا حال بڑا برا ہوگا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ میں بغداد کی ایک بہت بڑی مسجد میں گیا اور وہاں پر خلیفہ ہارون الرشید جیسے بادشاہ نماز پڑھنے آتے، جامع مسجد بغداد، بڑے بڑے علماء صلحاء جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فرمایا میں اس کو جانتا تھا، اس کا وصال ہو گیا، مر گیا وہ، تو جب میں اس کے گھر والوں کے پاس گیا تو مجھے اس کے رشتہ دار نے کہا صرف وہی نہیں مرا بلکہ اس کے بعد اس کا بھائی امام بنا، وہ بھی مر گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے، اللہ کی طرف سے موت آئی تھی، اجل آئی تھی، پہلے وہ مرا، کچھ دن کے بعد اس کا بھائی، ہم نے اس کو امامت اور ممبر دیا، وہ بھی مر گیا۔ فرمایا کہ کوئی ان کا رشتہ دار، کوئی ان کا عزیز اس مسجد میں ہے؟ کہاں ہے؟ کہ مجھے اس سے ملاقات کرو۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو دیکھا وہ جو کسی زمانے میں ایک عام نوجوان تھا، بچہ تھا، مؤذن تھا، خادم تھا، خدمت کیا کرتا تھا، اب وہ امام ہے اور باقی پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے، بڑے بڑے بادشاہ وزراء کھڑے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے صالحین کھڑے ہیں، اور لوگ اس کی امامت میں اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ جب سب نے نماز پڑھ لی تو میں منہ چھپا کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے
پہچانے نہیں، میرا ساتھ لوگوں میں ملاقات میں وقت صرف نہ ہو، تو اس مؤذن نے مجھے پہچان لیا، اس خادم نے پہچان لیا، مجھے اپنے حجرے میں لے آیا، میری خدمت کی، پانی پلایا، دودھ پلایا، کھجوریں پیش کی۔ میں نے ان سے پوچھا یار وہ جو تیرے دونوں عزیز تھے تو ان کا حال بتا، تو کہا جیسے ہی میں نے یہ پوچھا وہ رونا شروع ہو گیا اور اس قدر زار و قطار رویا۔ پر میں ابو عثمان اللہ کی عزت کی قسم دونوں کے دونوں حالت کفر میں مرے، دونوں کے دونوں حالت کفر میں مرے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ وہ یہاں نماز کو پہلے جو پڑھاتا تھا اس کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، سر پہ پگڑی بھی تھی، منہ پہ داڑھی بھی تھی، جھکا بکا بھی بڑا تھا، تقریر بھی بڑی، بات و الہام بھی بڑا اچھا کرتا تھا، لیکن حرام عمل کیا کرتا تھا۔ میں اس کا گواہ، میں اس کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، لیکن وہ نہیں مانا، وہ اس حرام عمل میں، لواطت کے عمل میں مبتلا رہا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ اور بچی جوان ہوتے ہیں تو شیطان ان کی طرف 70 چیلے اپنے بھیجتا ہے، 70 شیطانوں کو بھیجتا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا دونوں پر 35 فرمایا نہیں، ایک چیلا شیطان کا لڑکی کی جوانی کے وقت وہ پیچھے لگاتا ہے جب وہ جوان ہو رہی ہے، اور 69 شیاطین، 69 شیطان جب ایک بچہ نوخیز اس کی داڑھی نہیں پھوٹی ہوتی اس کے پیچھے شیطان لگاتا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، 69 شیطان کے چیلے ابلیس اس کے پیچھے لگاتا ہے کہ لوگوں کو اس پر گمراہ کرے، اور وہ گمراہی میں اس وقت تک اس کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا۔ فرمایا یہ عمل کرتا تھا۔ فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے دل سے قرآن نکلنا شروع ہو گیا، یہ قرآن بھولنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اس نے عیسائیوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اور یہ عیسائی عالم کا دوست بن گیا، وہ اس کا دوست بن گیا، راتوں کو حجرے میں ملا کرتے، بڑی یاری دوستیاں آپس میں رہتی۔ اور کہا جب اس کی موت کے کچھ دن رہے تو اس نے کہا لوگوں میں سن لو جو گھر کے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائیت کو قبول کر چکا، جب میری موت ہو مجھے عیسائیوں کے دل کے میں دفن کر۔ کہا یہ کافر ہو کے مرا۔ کہا پھر اس کا دوسرا بھائی وہ کیسے مرا؟ کہا وہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، وہ بھی جب اس مسجد میں آیا بڑا نیکوکار تھا، بڑی نیکی کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر خیانت تھی، وہ خیانت کرتا، لوگوں سے رقم لیتا، اس میں خیانت کرتا، اس میں ہیرا پھیری کرتا، ظاہر یہ کرتا کہ یہ رقم تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے لیکن اپنے پہ خرچ کر لیتا، جھوٹ بولتا، بےایمانی کرتا، اور یہاں تک کہ لوگ اس پر اتنا اعتماد کرتے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کیا کرتا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے پیسوں سے اپنے گھر کے چراغ روشن کرتا رہا، اپنے لیے بڑی سہولتیں پیدا کرتا رہا۔ فرمایا جب اس کی بھی کچھ دن گزرے اس نے بھی یہودیت کا مطالعہ شروع کیا، اور وہ یہودی ہو کے موت کے وقت مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں یہودی مسلمان نہیں ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو عثمان اور وہ نوجوان، وہ مؤذن ایسا روئے کہ ان کی رونے کی آواز سن کے اہل محلہ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہاں کسی کی موت ہو گئی؟ حضرت ابو عثمان نے فرمایا لوگوں سن لو، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہتا وہ بچ جائے گا۔ فرمایا صرف ایک بچنے کا طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کر لو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اگر ایسا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حرام سے، بے حیائی سے محفوظ رکھے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو نہ کسی کا علم اسے بچا سکے، نہ کسی کی دانائی اسے بچا سکے، نہ کسی کے فتوے اسے بچا سکے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، جب قرآن کریم کا یہ فلسفہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، عملی صورت میں نظر آتا تو ہمارے سامنے ایک چیز
وضاحت کے ساتھ ایک ڈیزائن، ایک نمونہ جو واضح ہو کر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا کام اللہ کی مخلوق کو راہ حق پر چلانا، اللہ کی مخلوق کو راہ حق پر چلانا، نہ کہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول مسئلوں میں اس میں وقت کا ضائع کرنا ہے۔ کوفہ کا ایک بہت بڑا عالم حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین کے ایک عزیز کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، کوفہ سے آیا، کہتا ہے اے اللہ کے ولی، اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے امام، اے زین العابدین کے بیٹے، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مچھر موٹا تازہ ہو، اس کو کوئی بندہ ہاتھ سے مار دے اور اس کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو بتا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے کہا افسوس افسوس، تمہیں مچھر کی خون کی نجاست کا پتہ ہے، لیکن تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی خون کی حرمت کا پتہ نہیں تھا؟ تم نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا، یہ تمہیں مسئلہ اس وقت یاد نہیں آیا؟ تمہیں مچھر کے خون کا تو بہت پتہ ہے، لیکن جو خون تم نے ناحق کربلا میں رسول پاک کی آل کا کیا، کبھی تم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ یہ کہہ کر وہ اس قدر زار و قطار ہوئے کہ جو کوفی تھا وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مکاری کا رونا رونا چھوڑ دے، اب بھی وقت ہے، باز آ جا، توبہ کر، استغفار کر، ہو سکتا ہے اللہ میری استغفار کو قبول کر لے۔ تو حضرات ذی وقار اسی طرح آج علماء نے، بہت سارے علماء نے لوگوں کو مچھر کے خون کے پیچھے لگا دیا، لیکن جو اصل مسئلہ تھا کہ جو ناحق حرام کھانا ہے، بے حیائی کے کام ہے، ظلم ہے، قتل ہے، کسی کو ناحق مارنا ہے، یہ عمل، اس پر روکنے والا کون ہوگا؟ اس پر سمجھانے والا کون ہوگا؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو غضبناک ہو کر دیکھے گا۔ صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ کس کو دیکھے گا؟ پھر فرمایا اللہ اس کو غضبناک ہو کر دیکھے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ جب تیسری بار فرمایا صحابہ کرام ڈر گئے، چپ ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں کسی کو ناحق ڈرائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ڈرائے گا، اور اس ڈر کا عالم یہ ہوگا کہ جب اللہ قیامت کے دن اس کو ڈرائے گا تو اس کی ہڈیاں اور گوشت پانی کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، گڑبڑ نہیں ہوں گی، الگ الگ ہو جائے گی، اور پھر اللہ کھڑا کرے گا، پھر اللہ ڈرائے گا، اور وہ کہے گا یا اللہ اس سے بہتر ہے مجھے جہنم کے عذابوں میں کوئی عذاب دے دے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں کہ تو کسی کو غضبناک ہو کر دیکھے۔ جو ناحق دنیا میں کسی کو ڈراتا ہے، گھورتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، پھر فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، پھر فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، فرمایا بے شک اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور جب حجۃ الوداع، جمعۃ الوداع کے اندر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جب تم آپس میں قتل کر بیٹھو تو قصاص اور دیت کے ذریعے اس قتل سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسلوں کو اس خونریزی میں مبتلا نہ کرے، اور اگر تم بدلے کی آگ میں رہو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم پہ کی نگاہ اٹھ جائے گی، تم قتل و غارت میں، آپس کے جھگڑوں میں، لڑائیوں میں ایسے ملوث ہو جاؤ گے کہ تم نسل در نسل سوائے کسی ذلت کے علاوہ اور کسی چیز کا شکار نہیں ہو۔ اور اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک امتی کا خون معاف فرمایا، کہا آج میں اس کا خون معاف کرتا اور اس کے ذریعے اس کے قتل کے بجائے دیت اور قصاص کو قبول کیا جاتا۔ تو حضرات ذی وقار یہ جو عمل ہے اس کے اوپر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا کہ جس معاشرے میں رحم ہو، جس معاشرے میں لایانی کام نہ ہو، بےہودہ کام نہ ہو،
جہالت کے کام نہ ہو، ہر وقت لڑائی اور جھگڑے کے امور نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے بغض اور اناج نہ ہو، اور اس کا ایک حل بتایا، صرف اس کی ایک ہی راہ بتائی کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ فرمایا کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کھا لو تو الحمدللہ کہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ چلنے لگو تو گھر تالا مارتے وقت اللہ کے حوالے گھر کے کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ گھر میں داخل ہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے جتنا اللہ کو یاد کر لو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہی ذکر جب انسان اس پر دوام اختیار کرتا ہے، دوام اختیار کرتا ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، بار بار کیوں کہا گیا کہ کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو؟ اس لیے کہ جب انسان کو موت آتی ہے، جو کام اس نے دنیا میں کثرت سے کیا ہوتا ہے وہی الفاظ اس کے منہ پر جاری ہوتے ہیں، وہی اس کے منہ پر جاری ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موت دیکھی ہے جو گالیاں دیتے ہوئے مرے، کیونکہ ساری زندگی گالیاں دیتے رہے، اب آخر میں گالیاں ہی یاد آئی، ہائے ہوئی یاد آئی، کیونکہ ساری زندگی رونا پیٹنا رہا۔ اور جو اللہ اللہ کرتا رہا، جو رسول پاک پر درود پاک پڑھتا رہا، رب کے نام کو بار بار اپنی سانسوں میں جگتا رہا، جب اس کی موت آئی تو اس کے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ، اس کا اعزاز، اس کا انعام دنیا میں یہ عطا فرمایا کہ اس کی موت خیر کے کلمات پر دنیا سے ہوتی ہے۔ اور جو خیر کے کلمات پر مرتا ہے، جان لے پھر اس کی قبر بھی جنت کا باغیچہ ہے، پھر اس کے اگلی ساری گھاٹیاں آسان ہیں۔ اپنی ذات کو بدلنا ہے، اور ذات کو بدلنا سب سے بڑا انقلاب ہے، سب سے بڑا انقلاب ہے۔ مفکر نے کہا تھا تم انقلاب کی بات کرتے ہو کہ دنیا کا بدلے گی، فرمایا تم بدل جاؤ، ساری دنیا نہ بدلے لیکن تم بدل جاؤ، جیسے ہی تم بدلو گے تمہارے لیے دنیا بدل جائے۔ اور اگر تم نہیں بدلے، تم سیدھے نہیں ہوئے، ساری دنیا بدل جائے، فرمایا تمہیں ٹکے کا فائدہ نہیں، تمہیں کچھ بھی اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ فرمایا خود بدلو، خود اپنی روش کو تبدیل کرو۔ اور حضرات ذی وقار تبدیلی اہل علم کی مجلس میں ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی بارگاہ سے میسر آیا کرتی ہے۔ یہ نعمت ایسے نہیں کہ چلتے مل جائے، گھروں میں مل جائے، دکان پر بیٹھے مل جائے، اس کے لیے ہیلا کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، کوشش اور محنت کر کے آ کر بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ اللہ کرنی یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کا نام دل میں اتر جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ذات باری حق ہم سب کو دین مدین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ کلمات خیر پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔